امریکی صدر نے منیسوٹا میں آئس اہلکاروں کے ہاتھوں قتل شہری ایلیکس پریٹی کو ہی اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز اہلکاروں کے خلاف مظاہرے میں شامل آئی سی یو نرس پر ہی تنقید، لائسنس والی پستول رکھنے کو ہی قصوروار کہہ دیا۔ امریکی صدر بولے ایلیکس پریٹی کو اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ساتھ ہی واقعے کو بدقسمتی کہا اور بولے کشیدگی میں کچھ کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوئم اور صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر کو اس معاملے پر عوام کی تنقید کا سامنا ہے۔ ان پر گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے کہ اہلکاروں نے مظاہرہ کرنے والے ایسے مسلح شخص کو ہلاک کیا جو قتل عام کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایلیکس پریٹی کے ہاتھ میں گن نہیں تھی اور اسے گولی مارے جانے سے پہلے ہی غیر مسلح کیا جا چکا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال ہونے نہیں دی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا، ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیاں اور نفسیاتی حربے خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت، اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، کہا غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ڈی ملٹرائزیشن سے پہلے غزہ کی تعمیر نو کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دے گا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ہلاک ایلیکس پریٹی کو بندوق نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ آئیووا میں کہا، وینزویلا میں ہماری پوزیشن بہت مستحکم ہے۔ وینزویلا میں سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے۔ کیوبا ناکامی کے بہت قریب ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا، برف باری میں ہر سال وادی تیرا سے نقل مکانی ہوتی ہے، وہاں آپریشن کی بات مفروضہ ہے۔ کے پی حکومت سے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے اعلان کردہ 4 ارب روپے جاری کرنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر لکھا، سہیل آفریدی کہتے ہیں انہیں نہیں پتہ، ان کی حکومت میں اربوں بانٹے جا رہے ہیں اور وہ لا علم ہیں۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر کے پی حکومت کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن شیئر کر دیا۔ کہا، اس سے پہلے کہ کوئی اور واردات ہو جائے اور یہ کہیں کہ انہیں نہیں پتہ، اس لیے نوٹیفیکیشن حاضر ہے۔ 4 ارب روپے کی واردات خود کرو، بعد میں مکر جاؤ، ملبہ فوج پر ڈال دو۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ لوگوں کو برف باری کے موسم میں گھر بار خالی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اتوار کو 2 بجے پورے خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں بلا رہا ہوں۔ کے پی حکومت نے متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے 4 ارب روپے ریلیز کیے۔ معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان نے کہا، تیرا کے معاملے پر نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، نہ ہم نے اجازت دی، نہ کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ موسم کی سختی معلوم ہونے کے باوجود جبری انخلا کروایا گیا۔ یہ چاہتے تھے کہ اموات ہوں اور انہیں صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈال کر بیانیہ بنایا جائے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا، وفاقی حکومت نے سی ٹی ڈی کے لیے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا۔ 100 ارب روپے ہر سال دینے کا وعدہ ہوا تھا، جبکہ انضمام کے بعد 568 ارب روپے اب بھی وفاق پر واجب الادا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا ہے کہ کیا تیرا میں نقل مکانی سے پہلے فوج کی بڑی نقل و حرکت دیکھی گئی؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ وہاں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ آخری 2 پریس کانفرنسز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، کوئی بڑا آپریشن کہیں نہیں ہو رہا۔ تحریک انصاف 8 فروری کی تیاری کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں۔ صوبائی حکومت کو اگر کچھ پتہ ہی نہیں تو پھر تیرا کے لیے
4 ارب روپے مختص کیوں کیے؟ جیو نیوز کے پروگرام آج زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اسمبلی میں تقریر کے بجائے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے وفاق نے کے پی حکومت کو 804 ارب روپے دیے۔ عراق اگر نوری المالکی کو دوبارہ وزیر اعظم بناتا ہے تو یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا، نوری المالکی منتخب ہوئے تو امریکہ عراق کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ المالکی کے دور میں عراق غربت اور بے امنی میں ڈوب گیا تھا۔ امریکی مدد کے بغیر عراق کی کامیابی، خوشحالی اور آزادی کا صفر امکان ہے۔ عراق میں شیعہ سیاسی اتحاد نے نوری المالکی کو گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ نوری المالکی 2006 سے 2014 تک 2 مرتبہ عراق کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ نوری المالکی کے دور میں فرقہ وارانہ تشدد، سیاسی حریفوں سے کشیدگی اور امریکہ سے تناؤ میں اضافہ ہوا۔ ایرانی کرنسی کی قدر میں ریکارڈ کمی، ایرانی ریال 1 امریکی ڈالر کے مقابلے میں 15 لاکھ کا ہو گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ریال کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ مسلسل امریکی اور یورپی پابندیاں ہیں۔ ایران میں حالیہ مظاہرے بھی کرنسی کی قدر میں کمی سے ہونے والی مہنگائی کے باعث ہوئے تھے۔ صدر آصف زرداری کی UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور عوامی تبادلوں میں نئے مواقع تلاش کرنے، اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ صدر زرداری سے ابوظہبی پورٹس گروپ کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ کراچی پورٹ کی توسیع میں تعاون بڑھانے اور بحری تجارت بڑھانے کے لیے شراکت داری پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی ملاقات۔ نیب کی سال 2025 کی سالانہ رپورٹ پیش۔ چیئرمین نیب نے بتایا، گزشتہ برس نیب نے 6.213 ٹریلین روپے کی ریکوری کی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ وزیر اعظم نے نیب کی کارکردگی کا جائزہ لیا، ادارے میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تبدیلی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے نیب کی پیشہ ورانہ آزادی اور قومی وسائل کے تحفظ کے مشن کی حمایت کا اعادہ کیا۔ لاہور میں بسنت کے دوران پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات، کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی لگا دی گئی۔ بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 کے تحت مختلف پابندیاں عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی۔ بغیر تصویر کے کثیر رنگی پتنگیں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ پر متاثرین کراچی کے عوام اور سندھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ سندھ حکومت کو مدد چاہیے تو تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلڈنگ سیفٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا، لاہور میں ہوٹل میں لگی حالیہ آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا کہ سسٹم آپریشنل تھا، اب ہر کوئی فائر ہائیڈرنٹ لگائے گا۔ ایک اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے اسکولز میں AI کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ پنجاب میں گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ ایڈیشنل IG کراچی نے گورنر سندھ کو سانحہ گل پلازہ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ گورنر سندھ نے سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت دی۔ زور دیا، شہریوں کے تحفظ کے لیے جدید نگرانی کیمروں کی تنصیب ناگزیر ہے۔ ایڈیشنل IG کا کہنا تھا کہ پولیس کی استعداد کار میں اضافے اور مؤثر پولیسنگ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور کراچی کے علاقے کورنگی سے 3 بچے ملے ہیں۔ بچوں میں 7 سال کی آمنہ، 6 سال کا طلحہ اور 3 سال کی زینب شامل ہیں۔ بچے گھر کا پتہ لاہور بھاٹی گیٹ، اونچی گھاٹی، پرانی سبزی منڈی بتا رہے ہیں۔ بچے باپ کا نام علی اکبر، ماں کا نام شازیہ اور چچا کا نام عابد بتا رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے لاہور سے ماں باپ کے ساتھ کراچی آئے تھے، ٹرین سے چائے لینے نیچے اترے تو ٹرین چلی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے بچے عیدی ویلفیئر کے حوالے کر دیے ہیں۔ اہل خانہ کورنگی عوامی کالونی پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔